انسان یہ سب کچھ سوچتا ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں حساس ہے، سینسٹیو ہے، اپنی ذات کا اس کو شعور ہے، اس کو میں ہونے کا احساس ہے کہ میں کوئی ہستی ہوں. اس میں کو پرسنالٹی کہہ لیجئے، پرسن. انسان کو اپنے پرسن ہونے کا احساس ہے، وہ اپنے آپ کو شناخت کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو جج بھی کر سکتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہوں، میں یہ کام کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، میں یہ پہن کے اچھا لگ رہا ہوں، میں یہ پہن کے اچھا نہیں لگ رہا. اس انا کی جھلک اگر ہمیں دیکھنی ہو تو انسان کی اس عادت سے وہ جھلک نظر آتی ہے کہ جو عادت ہوتی ہے نا آئینہ دیکھنے کی. تمام مخلوقات میں انسان ہے جو کہ شیشہ دیکھتا ہے، مرر دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے. گزرتے گزرتے ضرور جھانک کر دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں. کوئی گائے یا کوئی بھینس اگر وہاں سے گزرے تو وہ آئینے میں جھانک کر اپنے بال نہ ٹھیک کرے. یہ انسان کے اندر چونکہ خود شعوری ہے، اپنے اچھے یا برے لگنے کا احساس ہے، اس کی فکر بھی ہے، اس کو وہ اچھا لگنا چاہتا ہے، وہ برا لگنا نہیں چاہتا. یہ انا کی وجہ سے ہی ہے. تو پتا چلا کہ انا ضروری چیز ہے، انا کو مٹانا نہیں ہے. اسلام انا مٹانے نہیں آیا ہماری، بلکہ انا کو اس کے مقام پر رکھنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے ہر انسان کی، اور شریعت اسی میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے کہ انا کو اس کے مقام پر رکھیں. انا کو کچل دینا، انا کو ختم کر دینا یہ مقصد نہیں. نہ کچلنا ہے، نہ بڑھانا ہے، مناسب معتدل رکھنا ہے اس کو. اس انا، اس خود شعوری کی وجہ سے ہی انسان اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. کیا مجھ کو فائدہ دے گا، کیا مجھ کو فائدہ نہیں دے گا، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں. فیصلے کرتا ہے شعور کے ساتھ، اور اس فیصلے کرنے کی بنا پر ہی اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہوگا. کیا چوائس کی، کیا فیصلہ کیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. ایمان لانے پر جزا ہے، ایمان نہ لانے پر سزا ہے، اس لیے کہ اس نے خود فیصلہ کیا. خود یہ میں ہونے کا احساس، یہ خود کرنے کا احساس یہ اس کے اندر ہے. خود شعوری کے ساتھ کانشیسلی وہ عمل کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. جانوروں کے لیے کوئی جزا سزا نہیں، اس لیے کہ جانور تو جبلت پر عمل کرتے ہیں، صرف انسٹنکٹس پر عمل کرتے ہیں. وہ شعور کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے، بس وہ تو پروگرامڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ ان کو ایک طرح سے آٹومیٹکلی چلایا ہوا ہے، وہ آٹومیٹکلی کچھ کام کرتے چلے جاتے ہیں. ریفلیکسو ایکشنز ہوتے ہیں ان کے. وہ شعور کے ساتھ نہیں فیصلہ کرتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. انسان یہ کام کرتا ہے، شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور یہ شعور ہی اس کا امتحان ہے. دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے. یہی مقصد ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کون تم میں سب سے اچھے عمل کرتا ہے. تو دنیا میں تو انسان کا امتحان ہے، لہذا اس میں انا کا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ شعور ہو. اگر انا نہیں تو امتحان نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھی آٹومیٹک ہو جاتا، ہواؤں کی طرح، پہاڑوں کی طرح، اور دریاؤں کی طرح، اور بارش کی طرح، اور جانوروں کی طرح. وہ ایک بے اختیار مخلوق بن جاتا. اختیار جو دیا گیا ہے انسان کو، چوائس کا جو اختیار دیا گیا ہے، وہ انا ہی اس کا حصہ ہے. اور امتحان میں تو پھر چوائس ضروری چیز ہے. اپنے اختیار سے چوز کرنے کا شعور اگر نہیں ہے تو پھر امتحان ہی نہیں. تو انسان میں اگر انا نہ ہوتی اس کا امتحان ہی کوئی نہ ہوتا. اسی لیے انسانوں میں اگر کوئی ایسا ہے جس کو
اپنے میں ہونے کا احساس نہیں، جس کو اپنے پرسن ہونے کا احساس نہیں ہے، یعنی انسانوں میں کوئی اگر ایسا ہے جس میں انا نہیں ہے تو اس کا محاسبہ بھی نہیں، اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں۔ اگر کوئی انسان پاگل ہے، اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، اس کو اپنے پرسن ہونے کا احساس نہیں ہوتا، انا نہیں ہے پاگلوں میں، شعور نہیں ہے اپنی ذات کے بارے میں ان میں، لہذا اللہ کے ہاں پاگلوں کا کوئی محاسبہ نہیں۔ نہ معصوم بچوں کا محاسبہ ہے، اس لیے کہ معصوم بچوں میں بھی میں ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس لفظ انا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ انا استعمال کیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے۔ انا اللہ لا الہ الا انا، 2 دفعہ انا کا لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، تو بس تو میری عبادت کر اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ تو اللہ، اس میں بھی انا ہے، میں، اللہ انا کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، دا بگ آئی ایم۔ علامہ اقبال نے دا بگ آئی ایم کہا ہے اللہ کو، انفائنائٹ ایگو اللہ ہے، اور انسان اس کا فائنائٹ ایگو ہے، انائے صغیر ہے۔ اللہ کی انا انائے کبیر ہے، اللہ ہو اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی انا سب سے بڑی ہے۔ انسان کی انا صغیر ہے، چھوٹی، فائنائٹ ایگو۔ نماز کے ذریعے سے انائے صغیر کو انائے کبیر کے آگے انسان جھکا دے، اب اس کی انا درست مقام پر قائم رہے گی۔ کہے، منہ سے کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، منہ سے کہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب وہ سب سے عظیم ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے اعلی ہے۔ اس میں اعتراف ہے، اس میں اقرار ہے کہ اللہ میں اکبر نہیں تو اکبر، اللہ میں عظیم نہیں تو عظیم ہے، اللہ میں اعلی نہیں تو اعلی ہے۔ نماز کے ذریعے سے انا اللہ سے جڑی رہتی ہے، کنیکٹڈ رہتی ہے، تو ایسی انا صحت مند ہوتی ہے۔ یہ صحت مند انا ہے جو اللہ کے آگے جھکی رہے، اللہ سے جڑی رہے۔ قرآن میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پالی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ تزکیہ اسی کا ہو سکتا ہے جو نماز پڑھے اور رب کو یاد رکھے۔ اللہ سے تعلق درست ہوتا ہے تو باقی مخلوقات میں بھی اپنا مقام، اپنا مرتبہ انسان پہچان لیتا ہے۔ کون بتائے گا انسان کو کہ باقی مخلوقات میں تمہارا کیا مقام ہے؟ تم باقی جانوروں کی طرح ایک جانور ہو، یا تم جانوروں سے بھی کوئی نچلے درجے کی ہستی ہو، یا تم جانوروں سے اعلیٰ اور افضل ہو؟ یہ تو وہی بتائے گا جس نے کہ انسان کو پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق، قرآن میں آتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو انسان ہونے کے ناطے میرا کیا مقام ہے، یہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسان کا مقام واضح فرما دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں آتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی ساری مخلوقات پر انسان اللہ کی طرف سے حکمران بنا کر بھیجا گیا ہے، بڑا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔
وہ ذمہ دار ہے ان کی دیکھ بھال کا، ان کی ویل بینگ، ان کی بہتری کا. وہ ان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، تمام جانداروں سے. ان کی سطح ان کے لیول کا نہیں ہے. تمام مخلوقات اس کو سرو کریں گی، اس کی خدمت بجا لائیں گی، اور انسان ان سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اے انسانوں تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے، سب کا سب. یہ سب تمہاری چاکری میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارے نوکر ہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ جانور، یہ سب تمہارے نوکر ہیں، سب مسخر ہیں. تم ان پر حاکم ہو، تم ان پر حاوی ہو. ایک طرح سے اللہ کے حکم سے تم اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہو. تو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے شرف کی اور عزت کی کہ میں اتنا باعزت ہوں. جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ میں ان تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہوں، یہ تو میری نوکر ہیں، کبھی بھی وہ ان کے آگے نہیں جھکے گا، وہ ان کے آگے ماتھا نہیں رگڑے گا، وہ اپنی انا کو کمتر حقیرتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکائے گا. یہ تو ہوا عالم الشہادہ کی مخلوق کا حال. اب عالم الغیب میں جو مخلوق ہے، فرشتے، ان کے ساتھ انسان کا کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ کیا رتبہ، کیا مقام ہے؟ کیا انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے، یا فرشتوں جیسا ہے، یا فرشتوں سے گھٹیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بتایا. سورۃ البقرہ آیت 34 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا. بعض مقامات پر قرآن میں آتا ہے فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرشتوں نے سب کے سب اکٹھے سجدہ کیا، سب جھک گئے انسان کے آگے. تو پتا چلا کہ ہم تو مسجود ملائک ہیں، مجھ کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. اشرف المخلوقات ہے انسان، تمام مخلوقات میں اشرف، افضل، اعلی، عرفہ، بہترین اللہ کی مخلوق، ماسٹر پیس ہے اللہ کا. نوری مخلوق سے بھی بہتر ہے، اور ناری مخلوق سے بھی بہتر ہے، اور تمام خاکی مخلوق سے بھی بہتر ہے. کیسے بنایا ہے اللہ نے؟ خلقتہ بیدی، میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اتنے پیار سے اللہ نے بنایا ہے مجھ کو، ہم انسانوں کو. ہر انسان اللہ کی خلاقی کا نمونہ ہے. ماس پروڈکشن نہیں ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہو گئے. ہر انسان دوسرے انسان سے جدا ہے. ٹوینز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی بھی اپنی الگ الگ شناخت ہے، الگ پہچان ہے، الگ انا ہے، الگ پرسنالٹی، الگ شخصیت ہے. ہر انسان ماسٹر پیس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ التین میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بے شک ہم نے بنایا ہے انسان کو بہترین اٹھان پر. اللہ نے اس کو خاص مقام دیا، خاص اہتمام سے بنایا ہے. بہت اسپیشل ہے انسان اپنے رب کے نزدیک. تو جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے اندر اعتماد آتا ہے، خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور بہت سی مخلوقات پر فوقیت بخشی. تو انسان سوچتا ہے اچھا میں اتنا اعلیٰ ہوں، میں اتنا عرفہ ہوں. تو جب اپنے رب سے وہ جڑا رہتا ہے تو وہ اپنے صحیح مقام کو پہچان لیتا ہے.
اس کی انا صحت مند رہتی ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑا بابرکت ہے، بہترین خالق۔ اللہ تعالیٰ انسان کی صورتوں کے بارے میں فرماتا ہے صورناکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، اور کتنی اچھی بنائی ہے تمہاری صورتیں۔ جس رب نے بنایا ہے اس کی نظر میں میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت اچھی ہوں۔ یہ احساس انسان کے اندر خوشی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اعتماد آتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو رب کی نظر سے دیکھے، بنانے والے کی نظر سے۔ پیدا بھی اسی نے کیا، لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ تو مالک کی نظر میں میں جس کی ملکیت ہوں، جب اس کی نظر میں میں اتنی اچھی ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، اب مجھے کیا فکر؟ اردو میں کہاوت ہم کہتے ہیں کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، دلہن وہی ہے، سہاگن وہی ہے جو میاں کو اچھی لگے۔ کسی اور کو اچھی نہیں لگتی وہ عورت نہ لگے، اگر میاں کو اچھی لگتی ہے بس کافی ہے۔ بعض خواتین ہوتی ہیں کوئی رنگ یا کوئی ڈیزائن ان پر بالکل جچتا نہیں لوگوں کی نظروں میں، لوگ کہتے ہیں تم پر یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا، تم پہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ اس کو اختیار کرتی ہیں، کہتی ہیں کوئی بات نہیں میرے میاں کو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بالکل یہی چیز ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو رب کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے اوپینین سے، ان کی پسند ناپسند سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کو تو اچھا لگتا ہوں نا، مجھے تو وہی کام کرنا ہے جس سے کہ اللہ راضی ہو۔ اور جب تک انسان اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے، اپنی نظروں میں خود باعزت رہتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے تعلق کاٹ لیتا ہے، اللہ کی عزت نہیں کرتا، وہ خود ہی بے عزت ہو جاتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو دوسری کمتر مخلوقات کا غلام بنا لیتا ہے، ان کی آرا، ان کی پسند ناپسند سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ اب انا مقام سے گر جاتی ہے، احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اب اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، گاڈ کانشیس نہیں رہے، اب اپنے آپ کو لوگوں کے بنائے ہوئے معیار پر پرکھتے ہیں، پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اور پیپل کانشیس ہونا، لوگوں کی بہت پرواہ کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے دیکھنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز انسان کو نروس کر دیتی ہے، اعتماد ختم ہونے لگتا ہے انسان کے اندر سے، احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہ تمام چیزیں انا کو اس کے مقام سے گرا دیتی ہیں۔ اور جب اپنے رب کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، متقی رہتا ہے، انا متقی رہتی ہے، مخلوقات میں سب سے برتر، سب سے اعلیٰ تر ہوں میں، یہ احساس رہتا ہے، ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ ان احساسات سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اپنی نظروں میں باعزت ہوتا ہے، سیلف ریسپیکٹ، سیلف کانفیڈنس آتا ہے اس کے اندر، اور یہ خود اعتمادی اور اپنی نظروں میں باعزت ہونا